آپ میرا صبر دیکھیں کہ میں کیسے جمعے کی نماز پڑھتا ہوں گا کسی امام کے پیچھے جو کہانیاں کراتا ہوگا، الٹا میرے خلاف تقریر کر رہا ہوگا. تو میرے تو بڑا حوصلہ ہے، میں امام حسین کو یاد کر لیتا ہوں. میرے ماں باپ امام حسین کے ماں باپ سے تو افضل نہیں ہے نا. انہوں نے تو اپنے سامنے حضرت علی پہ سب و شتم سن کے بھی انہی اماموں کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ ٹھیک ہے. دیکھیے یہ میں واضح کر دوں نا کہ جمعہ کا خطبہ اصل میں ہوتا کیا ہے. یہ بندہ بہت ساری ویڈیوز میں کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ جمعہ کے خطبے دیتے تھے، حسن حسین سامنے بیٹھے رہتے تھے وہاں پہ. اس سے شاید یہ بتانا چاہتا ہے، لوگوں کے اندر یہ پیغام جاتا ہے کہ حسن حسین کے ہوتے ہوئے یہ لوگ کون ہوتے ہیں خطبہ دینے والے. دیکھو بھائی، خطبے کے تعلق سے بات آپ کو نہیں پتا ہے، جان لیجئے کہ خطبہ اصل میں جو حکومت کے امراء ہوتے ہیں ان کا حق رہتا تھا، وہ چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں کیسے بھی ہوں. آپ پوری اسلامی تاریخ دیکھ لیجئے، اسلاف کی پوری تاریخ پڑھ لیجئے. ممبروں پر آ کے خطبہ کون دیتے تھے؟ وہ دیتے تھے جو حکمراں ہوتے تھے. عام طور سے یہ ہوتا تھا. عموماً اگر کوئی حکمراں موجود نہیں الگ بات ہے، یا کہیں ادھر ادھر کوئی مسجد ہے الگ بات ہے، لیکن عام طور سے جو جامع مسجد ہوتی تھی، بڑی بڑی مساجد ہوتی تھی، ان میں خطبہ اس کو جو وہاں کا امام ہوتا تھا، جو وہاں کا امیر ہوتا تھا، وہ خطبہ دیتا. تو یہ جو لا ہے، جو قانون ہے، جو دستور ہے، اس وجہ سے حسن حسین رضی اللہ عنہ بیٹھ کے خطبہ سنتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کو بٹھا کے رکھتا تھا. اصل میں ہمارے یہاں آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ کوئی حاکم ہے، حکومت ہے نہیں، اور نہ حکومت جہاں ہے بھی مسلمانوں کی، وہاں بھی یہ پابندی نہیں ہے، یعنی یہ سسٹم نہیں ہے وہاں پہ کہ جو حکومت کے جو امراء ہیں، امیر ہے، وہی لوگ جو ہے آ کے خطبہ دیں گے. بلکہ بہت ساری جگہوں پہ، جیسا غیر مسلموں میں بہت سارے یعنی عیسائی وغیرہ میں آپ دیکھیے، وہاں مذہب کو سیاست سے الگ ہی کر دیا گیا. حالانکہ ہمارے اسلام میں ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارے اسلام میں جو اہم اسٹیج ہے، جیسے مسلح ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، یہ حکومت کے انڈر میں ہے، اور کوئی حاکم ہی آ کے وہاں پہ خطبہ دے گا. تو چونکہ یہ دستور ہے اسلامی حکومت کا کہ کوئی حاکم ہی آ کے خطبہ دے گا، اس دستور کی وجہ سے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے خطبہ سنتے تھے، خطبہ دینے والا کوئی بھی ہو. تو یہ نہ سمجھے کوئی کہ بھائی ان کو کیوں نہیں خطبہ دینے دیا جاتا تھا. بھائی وہ دوسرے لوگوں کی حکومت تھی. جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو خطبہ دیتے تھے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے تھے. باقی واعظ ہے، نصیحت ہے، اور چند لوگوں کو لے کے کو درس دینا ہے، یہ سارا کام حسن حسین سب کرتے تھے، سارے صحابہ کرام کرتے تھے. بلکہ نمازوں کے بعد کی جو تقریریں ہیں وہ غیر حاکم بھی کرتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد تقریر کرتے تھے، لوگوں کو قرآن کی تفسیر سکھاتے تھے، درس و دروس، یہ سارا ہوتا تھا. لیکن جمعہ کا خطبہ مسئلہ ہے کہ وہ حکومت کا ہوتا تھا. یعنی یہ دستور تھا کہ حکومت کا بندہ ہی، یعنی اس وقت اس جگہ کا جو اس ایریا کا جو امیر ہے وہی آ کے ممبر پر چڑھے گا وہاں کی جامع مسجد پہ. اس وجہ سے حسن حسین رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے. اس کو نیگیٹو معنی میں بیان کرنا، بار بار یہ بندہ ایسے انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان پر بہت بڑا ظلم کیا گیا کہ ان کے ہوتے ہوئے دوسرا کیسے چڑھ گیا ممبر پہ. تو بھائی وہ دستور تھا حکومت کا، اس وجہ سے جو حاکم ہوتا تھا وہ آ کے ممبر پہ چڑھتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ علی پہ سب و شتم سن کے بھی انہی اماموں کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ ٹھیک ہے. یہ شخص یہاں پہ کتنا بڑا جھوٹ، کتنا بڑا فریب، کتنا بڑا مکر، اور بغیر کسی دلیل کی، کوئی ثبوت نہیں ہے اس شخص کے پاس. وہ زبردستی صحیح مسلم کی روایت، ادھر ادھر کی روایت پیش کرے گا جس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ ممبروں پر اہل بیت کو گالیاں دی جاتی تھی اور بیٹھ کے سنتے تھے، یہ جھوٹی بات ہے، انتہائی جھوٹی اور انتہائی خرافات بات ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بٹھا کے ان کو گالیاں دی گئی ہوں، یا باقاعدہ حکومت نے ایسا کوئی فرمان جاری کیا ہو کہ جاؤ ممبروں پر گالیاں دو ان کو. یہ سراسر جھوٹی بات ہے، یہ بنی بنائی باتیں ہیں. بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ بنو امیہ کو گالیاں دی گئیں، سچائی تو یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی گئی. اہل بیت کا سب احترام کرتے تھے. یہ جو اہل صفین تھے، جنگ صفین میں جو علی رضی اللہ عنہ کے مخالف تھے، وہ بھی اہل بیت کا جو ہے احترام کرتے تھے. ارے بھائی موطا کی روایت جا کے اٹھا کے دیکھیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں معاویہ رضی اللہ عنہ جو شام کے امیر ہیں، ان کے سامنے ایک کیس آتا ہے، کیس زنا کا کیس آتا ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، بلکہ وہاں ان کے انڈر میں جو امیر رہتا ہے اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کا حل کیا نکالا جائے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا کہ بھئی یہ کیس آپ سالو کر دیں، یہ مسئلہ آپ حل کر دیں. یہ محبت تھی. اختلاف پولیٹیکل تھا، سیاسی تھا، لیکن یہ کہ اس اختلاف کی بنیاد پر گالیاں دینا، برا بھلا کہنا نہیں. اہل البیت کا سب احترام کرتے تھے. جو ان کے مخالفین تھے، سیاسی معاملے میں کسی معاملے کو لے کر کے خلاف ہو گئے، وہ سب اہل البیت کا احترام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے. کوئی ان کو گالی نہیں. گالیاں تو ان کو دی جاتی تھی. یعنی جو اپنے آپ کو اہل بیت کا محب بولتے تھے، اہل بیت کا جو ہے بہت بڑا چہیتا بولتے تھے، وہ
बनु उमैया को, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु को गालियां देते थे, बल्कि बाद में इन बदमाशों ने अहलुल बैत को भी बुरा भला कहना शुरू किया। तो अहले बैत को गालियां देने वाले बनु उमैया नहीं, अहले बैत को गालियां देने वाले वही लोग हैं जो खुद अहले बैत का अपने आप को मुहिब जाहिर करते थे। भाई हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सुलह की, किसने गालियां दी उनको? अली रजी अल्लाह ताला ने जो वाकई तहकीम की बात रखी, किसने गालियां दी? जब जब अहलुल बैत ने उम्मत को जोड़ने की कोशिश की, उनके मानने वालों ने, उनके मानने का झूठा दावा करने वालों ने गालियां दी। अली रजी अल्लाह ताला ने जब सुलह करना चाहा, तहकीम की बात रखी, गालियां दी गई उनको, काफिर तक कहा गया उनको, खारजी खड़े हो गए उनके खिलाफ। जब हसन रजी अल्लाह ताला ने सुलह की, उनको गालियां दी गई, मुज़िल्लुल मोमिनीन, पता नहीं क्या क्या कहा गया। तो भाई अहलुल बैत को गालियां देने वाले खुद वो बदबख्त हैं, वो कूफी हैं, वो नालायक हैं, जिन्होंने झूठी मोहब्बत का दावा किया। ये बनु उमैया, ये इनके पास इतना फालतू टाइम नहीं था। ये तौहीद का अलम बुलंद करने में, ये इस्लामी हुकूमत की सरहदों को वसी करने में, ये इस्लाम की इल्म की नशर व इशाअत में लगे हुए थे। इनके पास इतना फालतू टाइम नहीं था कि ये किसी को गालियां दे। ये फालतू टाइम कूफियों के पास था, ये खबासत कूफियों के पास थी कि वो गालियां देते थे। अहले बैत को ये बनु उमैया ने कभी गालियां नहीं दी। जी आगे। के पीछे नमाजें पढ़नी है, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आप समझ रहे हो कि मैं एक्टिंग करता हूं, मुझे जेन्युइनली कोई गुस्सा नहीं आता। अच्छा देखिए, ये बंदा अपने आप को, देखो इसको कोई दो चमाट मारने वाला नहीं है गधे को, ये अपने आप को हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बिल मुकाबिल पेश कर, उनसे तशबीह दे रहा। ये कह रहा है कि हम उनकी तरफ से जाके यहाँ पे खुतबा पढ़ रहे हैं। हालांकि मैंने वाज़ेह किया कि हमारे दौर में वो सेटअप है ही नहीं। अल्लाह के बंदे, आज अगर तुझे खुतबा देना पड़ता तो रो, क्योंकि आज ये सेटअप नहीं है। आज मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में तो नहीं है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी ऐसा कोई मसला नहीं होगा कि वो लोग, वहां के लोग जानते हैं कि वहां कोई किमी आके जुमा पढ़ाता, वहां भी मस्जिदों में कोई भी जुमा पढ़ाता होगा। तो हमारे दौर में अगर इस बंदे को मिंबर नहीं मिल रहा तो इसकी बदकिस्मती है, इसकी बदकिस्मती। ये अपने आप को हसन हुसैन बोल रहा है कि जैसे हसन हुसैन को मिंबर नहीं मिलता था, हमको भी नहीं मिल रहा। अल्लाह के बंदे, उनके दौर में तो हुकूमत के जो उमरा थे वो जुमा पढ़ाते थे। तेरा भी क्या मामला? तो अपने आप को इमाम समझता है, इतना बड़ा अल्लामा समझता है, तुझे मिंबर नसीब नहीं है, तेरे लिए डूब मरने की बात है, ये तेरे लिए क़यामत है। अल्लाह के बंदे, तू अपने आप को हसन हुसैन पे क़यास मत कर, ये बदतमीजी कर रहा है। ये इस दौर में जहां ऐसा कोई सेटअप ही नहीं है कि अमीर जाके जो है खुतबा देगा, आलिम खुतबा दे रहा है, आलिम खुद मौलवी खुतबा दे रहा है, जिसको ये चिढ़ाता है वो खुतबा दे रहा है। ऐसे दौर में अगर तेरे को जो है मिंबरों तक एक्सेस नहीं है तो तेरे लिए डूब मरने की बात है। हसन हुसैन से अपने आपको मिलाना, बेशर्म कहीं का। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV 10,000 सपोर्टर्स कैंपेन। क्या आपको लगता है कि iPlus TV बहुत जरूरी काम कर रहा है? आज इस्लाम के खिलाफ इतने एतराज उठ रहे हैं, iPlus TV उनका जवाब देता है प्रूफ के साथ, दलील के साथ। क्या आपको लगता है कि ये काम जरूरी है? iPlus TV को 10,000 सपोर्टर्स की जरूरत है जो हर महीने अपनी ताकत के मुताबिक सपोर्ट करें। इतने बड़े नेटवर्क के लिए लगातार सपोर्ट की जरूरत है। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज भेजिए, आई सपोर्ट iPlus TV। मैं iPlus TV के साथ हूं।